نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی ارتفاق القضاء واہم کلیاتها۔ حضور بازغہ کی بنیادی مباحث ہمارے پیش نظر ہیں۔ ارتفاقات کی بحث چل رہی ہے۔ پچھلی فصل میں ارتفاقات سے متعلق خاص طور پر ارتفاق ثالث سے متعلق بحث تھی، اور اس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کسی بھی ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس ریاست کی حالت صحت مندانہ طور پر ترقی کر رہی ہے یا اس میں کوئی امراض اور کوئی خرابیاں اجتماعی طور پر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے پیچھے یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے کسی ریاست کی ضروریات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات اور حاجات کیا ہیں، ان میں ممکنہ طور پر فساد کیسے پیدا ہو سکتا ہے، پھر ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا صحیح نظم و نسق قائم کیا جا سکتا ہے۔ تین بنیادی باتیں شاہ صاحب نے بیان کی تھیں کہ کسی ریاست کا جائزہ ان تین امور کے تناظر میں لیا جاتا ہے۔ جب حاجات یا ضروریات کے حوالے سے بحث ہوتی ہے تو اس میں شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ 5 ضروریات اور حاجات ایسی ہیں کہ جو ہر ریاست میں قومی نظام کے تناظر میں لازمی اور ضروری ہوتی ہیں۔ جب انسانی آبادی ریاستی دائرے تک پہنچ جاتی ہے تو اس ریاست کو اس کے قومی نظم و نسق کو چلانے کے لیے کم از کم 5 بنیادی حاجات اور ضروریات پیش آتی ہیں، اور ان کو پورا کرنے کا نام ہی ارتفاق ثالث ہے۔ ان میں سب سے پہلی شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ کسی ملک کا عدالتی نظام، عدالتی نظم و نسق کا، قضاء کا، جسے شریعت میں قضاء کہا جاتا ہے، یہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ ملک چونکہ افراد کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے، اور افراد جیسا کہ ہم نے پیچھے ارتفاق ثانی میں پڑھا کہ وہ اپنی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے 5 دائروں میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، خواہ وہ خاندانی نظام ہو جسے حکمت منزلیہ کہا گیا تھا، یا حکمت اکتسابیہ پیشے ہوں، یا حکمت تعاملیہ کہ جس میں آپس میں ان کے معاملات طے ہوتے ہوں، یا حکمت تعاونیہ جس میں وہ ایک دوسرے سے تعاون باہمی کرتے ہیں، اور یا حکمت معاشیہ جس میں لوگ اپنی معاشی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ تو جب بھی انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ایک حد سے بڑھ جاتا ہے اور وہ ریاست کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو ضرور ان کے درمیان معاملات طے کرتے ہوئے، ان ضروریات کو پورا کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی انتشار، کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف رائے، یہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کے اندر قرآن حکیم نے جیسا کہ کہا ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانوں کے اندر بخل یا کسی چیز پر اپنا قبضہ جمانے اور دوسرے کو محروم کرنے کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے بہیمیت کی وجہ سے۔ تو بہیمیت کو کنٹرول رکھنے کے لیے ایک ایسے عدالتی نظام کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے اختلافات کو نمٹا کر انہیں ایک لڑی میں، قومی نظام میں پرویا جا سکے، کیونکہ لڑائی، جھگڑا، دنگا فساد جو ہے وہ کسی ریاست کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے وہاں پہلی حاجت بیان کی تھی پیچھے،
ان اہل المدینہ اذا دارت بینہم المعاملات، جب ان سوسائٹی کے اندر لوگوں میں معاملات جاری ہوتے ہیں، وداخلها الشح والحسد والتجاحد، ان میں حسد، کینہ، لڑائی جھگڑا، تو ان میں بڑے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ایک تو جھگڑے نمٹانے کے لیے وہاں ایک جملہ استعمال فرمایا تھا شاہ صاحب نے، فلا بد من سنت عادلۃ مسلمۃ عند جماہیرہم، کہ اس سوسائٹی کے جمہور لوگوں کے کا تسلیم شدہ ایک عدل و انصاف پر مبنی طریقہ کار، قانون، آئین موجود ہونا ضروری ہے۔ نہ صرف تحریری آئین اور قانون یا روایات و اقدار پر مبنی، بلکہ اس پر عمل درآمد کرنے کا ایک عدالتی سسٹم، وہ بھی سنت عادلۃ، اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ جھگڑے نمٹائے جا سکیں، اختلافات پر ختم کیے جا سکیں، پوری قوم کو ایک وحدت اور ایک نظم و نسق میں پرویا جا سکے۔ تو پہلی ضرورت شاہ صاحب نے وہاں بیان کی تھی وہ القضاء یا عدالتی نظام ہے۔ شاہ صاحب اب ان 5 جو باقی ضروریات ہیں، اس کے بعد وہ شہریاریت تھی اور آگے دوسری اور چیزیں، ہر ایک پر الگ الگ ایک فصل لا رہے ہیں کہ ان فصلوں میں اس سے متعلق جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں ان کی نشاندہی یہاں کر رہے ہیں۔ تو یہاں شاہ صاحب نے یہ فصل قائم کیا فی ارتفاق القضاء، ریاست کے جو پہلی ضرورت ہے وہ عدل و انصاف کے نظام یا عدالتی نظام سے متعلق ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جس ملک میں انصاف ہو رہا ہو تو اس ملک کو کوئی خطرہ نہیں، اس ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ سب سے پہلے قضاء عدالتی نظام ہے کہ عدالتیں پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ، آزادی اور حریت کے ساتھ عدل و انصاف قائم کر رہی ہیں یا نہیں، اسی کی بنیاد پر کسی سوسائٹی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، چونکہ پیچھے جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ ان حکماء یا ان سیاسی رہنماؤں اور ملک کے نظم و نسق چلانے والوں سے بات ہو رہی ہے، اس لیے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اذا جلست للقضاء، جب تم عدالتی نظم و نسق چلانے کے لیے بیٹھو تو کون کون سے امور پیش نظر ہونا ضروری ہے۔ اس کتاب کا جو ایک اور نسخہ ہے اس کے حاشیے میں شاہ صاحب نے قاضی یا عدالتی افسر کی بنیادی خصوصیات بیان کی۔ ہم نے یہاں عربی کے حاشیے میں اسے نقل کر دیا، شاہ صاحب کا منہیہ ہے، فیہ صفت القاضی، قاضی یا جج کی صفات اور خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں من انہ حر، سب سے پہلے تو وہ آزاد ہو، آزادی کے ساتھ پیش آمدہ مسئلے اور دعوے اور قضیے سے متعلق فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ جو ہے بیچارہ غلام، تو اس کا تو کام ہی کیا ہے، جس کا غلام ہے اس کے کہنے پر فیصلہ کرنا۔ جج کے لیے سب سے پہلی خصوصیت، سب چیزوں سے پہلے شاہ صاحب نے کہا حر، آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں۔ غلام جج بیچارہ غلامانہ فیصلے کرتا ہے، اسی کے مطابق آرڈر پاس کرتا ہے۔ ذکر، مرد ہونا چاہیے، جنا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ عورتوں کی طرح بہک جائے، دباؤ میں آ جائے۔ عاقل، تیسری خصوصیت یہ کہ عقل مند ہو، بے وقوف آدمی جج نہیں بن سکتا۔ بالغ، بالغ ہو، اور بالغ سے مراد صرف جسمانی بلوغ ہی نہیں بلکہ عقلی بلوغ۔ شاہ صاحب کے ہاں عقلی بلوغ 25 سال کی عمر سے پہلے نہیں ہوتا، بلکہ 40 سال کی عمر پہ جا کر عقلی بلوغ ہوتا ہے۔ بس امتحان پاس کرو اور جج بن جاؤ، صلاحیت ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ بالغ، کافٍ، تمام معاملات کے اندر
کافی یعنی تمام مسائل کے حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو، کفایت کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ انتہا ادھر کی یا ادھر کی۔ ضابط للحق، انسانی حقوق کو صحیح طریقے سے ضبط کرنے والا، سمجھنے والا ہو کہ انسانی حقوق کا کس حق کا دائرہ کس حد تک ہے اور کون سا حق ہے، اس کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ حق کی حدود سوسائٹی کے جو بنیادی امور ہیں ان کے حوالے سے، اور یہی نہیں بلکہ مدعی اور مدعا علیہ جو دعوے کر رہے ہیں تو ان کے دعووں میں سے حق نکالنے والا، ضبط کرنے والا، وہ جملے، وہ باتیں جو دعوے اور جواب دعوے میں تحریر کی گئیں ان میں سے حق کیا ہے اور اس کے مقابلے میں باطل کیا ہے، اس کا ضبط کرنے والا ہو۔ سمیع، سننے والا ہو۔ جو بوڑھا جج ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ بصیر، دیکھنے والا ہو۔ اندھا نابینا جج فیصلہ نہیں کر سکتا، عقل کا اندھا ہو یا آنکھوں کا اندھا ہو۔ نویں بات شاہ صاحب نے کہی، عارف بعملات الناس واغراضهم فی الخصومات، انسانی معاملات کی صحیح پہچان رکھنے والا ہو کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ جھگڑوں میں ہر فریق کی بنیادی غرض کیا ہے، وَأَغْرَاضِهِمْ فِي الْخُصُومَاتِ، لڑائی جھگڑا جو کر کے آئے ہیں دو فریق میدان میں، ہر ایک کی غرض کیا ہے، اس کا عارف جاننے والا ہو۔ یہی نہیں اسے پتہ کہ مدعی کی مقصد اور غرض کیا ہے اور مدعا علیہ کا کیا ہے، یا انسانی معاملات کس نوعیت کے ہوتے ہیں، اس کا عرفان ہی اسے حاصل نہیں ہے تو وہ بیچارہ کیا ججمنٹ جاری کرے گا۔ 10ویں اور بنیادی خصوصیت، عالم بما یجب من سیرت القاضی فی القضاء، ایک جج کا طور طریقہ اور اس کی سیرت، اس کے آداب اور اس کی خصوصیات، اس کے واجبات اور موجبات کو جاننے والا ہو کہ ایک قاضی کو کس حیثیت سے اپنی سوسائٹی میں، اپنا عدالتی نظام میں عدالتی بیہیویئر کیسا رکھنا ہے اسے۔ اگر اسے آداب قضائی معلوم نہیں ہے، عدالتی بھڑک اٹھتا ہے، غصے والا ہے، نہ کوئی آداب کا پتہ نہ کچھ، ہاں جی، اوٹ پٹانگ بکتا رہتا ہے، تو ایسا آدمی جج کیسے بن سکتا ہے۔ 10 بنیادی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور شاہ صاحب نے فرمایا فیہ ذکر اعدل القاضی، قاضی میں، ججوں میں جو سب سے اچھا عدل و انصاف والا قاضی ہے، اسی میں یہ بنیادی 10 خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس میں جس درجے کی جو خصوصیت نہیں پائی جائے گی اتنا ہی ناقص جج ہوگا۔ منہ قدس سرہ، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی اپنی تحریر ہے، اندازہ یہی ہے کہ کتاب لکھنے کے بعد شاہ صاحب نے پھر یہ حاشیہ لگایا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اذا جلست للقضاء، جب تم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جج کے لیے فلیکن علیک لباس الہیبہ، تمہاری ذاتی حالت یہ ہونی چاہیے کہ جس وقت تم عدالتی کرسی پر بیٹھو تو تم پر ہیبت طاری ہونی چاہیے، جج کو حقیر نہیں سمجھا جانا چاہیے، ایسی چھچوری حرکت، ایسی فضول لغو بات کرنا جس سے سامعین کے دل میں جج کی وقعت ہی نہ رہے۔ ہیبت و جلال ہوگا، رعب ہوگا، تبھی تو جو مدعی مدعا علیہ ہیں ان کے جو دعوے ہیں ان میں سچائی اور جھوٹ کا پتہ چلے گا۔ اگر اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اس کو بیچارے کو کمزور سمجھتے ہیں تو وہ جو مرضی انڈ شنڈ بولتا رہے گا۔ علیہ کا لباس الہیبہ، تم پر ہیبت کا لباس، تمہاری وضاحت اور طریقہ کار رعب اور دبدبے والا، ہیبت والا ہو۔ اور ہیبت کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ غصے سے لال پیلا ہوا ہو، بلکہ وعلیک بجمع الخاطر، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے رویوں میں جمع الخاطر ہو، نہ کہ خیالات منتشر ہوں، بھڑکنے والا ہو،
اب رعب اور غصے کو مصنوعی طور پر پیدا کرنے کے لیے خیالات اور قوتیں، جمع الخاطر تب کہا جاتا ہے، جمعیت اصطلاح ہے کہ جب آپ کی قوت قلبیہ، عقلیہ اور نفسیہ اعتدال کی حالت میں پرسکون ہو، ان میں کوئی بھی بھڑکن یا کوئی بھی اشتعال انگیزی کی کیفیت نہ ہو، اس کو جمع الخاطر کہتے ہیں۔ تو ایک طرف رعب بھی ہو، رعب اگر مصنوعی ہوگا تو اگلی بات نہیں ہوگی، اور اگر جمع الخاطر ہو اور ہیبت نہ ہو تو تب بھی کام خراب ہے۔ تو پہلی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ تم پر رعب اور دبدبے کی حالت ہو اور اپنے تمام قوتوں کے اندر ایک اعتدال ہو، جمعیت کی کیفیت پائی جاتی ہو، نہ عقل حد سے بڑی ہوئی ہو، نہ نفسانی خواہشات آگے سے بڑی ہوئی ہوں، نہ قلبی قوتیں۔ نمبر 2، والاحتراز عما یوجب جرأۃ احد الخصمین علی الآخر۔ دونوں فریقوں کو سنتے وقت قاضی صاحب کا رویہ اس بات سے احتراز کرنے کا ہے، پرہیز کرنے کا ہے کہ کہیں آپ کی گفتگو اور بات چیت کے نتیجے میں ایک فریق دوسرے پر چڑھائی کر دے، آپ وہاں بات کرتے ہوئے کسی فریق کی حمایت میں کچھ ایسی بات جملہ کہہ دیں کہ جس سے موقع ملے ایک فریق کو دوسرے فریق کے خلاف کوئی نہ کوئی جرأت دکھانے کا، اس کا گریبان پکڑنے کا، اس کو نقصان پہنچانے کا۔ نہیں، تمہارا رویہ دونوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ثم استمع من المدعی، اس کے بعد پہل آپ نے کرنی ہے کہ مدعی کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی بات توجہ سے سننی، استمع، کان لگا کر کہ مدعی دعویٰ کیا ہے۔ مدعی کی 3 باتیں دیکھنا ضروری ہے قاضی کے لیے۔ ما یرید من الآخر، وہ مدعا علیہ سے چاہتا کیا ہے، کیا ارادہ ہے اس کا۔ خلاصہ اس کا آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ مدعی کا مقصد اس دعویٰ دائر کرنے سے دوسرے کے خلاف اس کا بنیادی ارادہ کیا ہے۔ وَمَا الَّذِي كَانَ لَهُ مَعَ الْآخَرِ مِنْ عَقْدٍ أَوْ سَابِقَةٍ۔ جب ارادہ آپ نے اچھی طرح سن لیا تو اگلا ملازمی مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرے سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ مطالبہ اس کی نوعیت کیا ہے، دوسرے کے ساتھ اس کا مسئلہ کیا ہے، کیا کوئی اس کے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ یا عقد ہوا تھا، تو معاملے کا تعلق کسی عقد سے ہے، یا کوئی سابقہ پڑا تھا، او سابقۃ، یا معاہدہ ہوا ہوگا، معاہدے کی خلاف ورزی ہے، وہ کہتا ہے جی اس نے معاہدہ کیا تھا اور وہ پورا نہیں کر رہا، یا کوئی ان کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی نوعیت پیدا ہوئی ہے قدیم زمانے سے، اور اس کی بنیاد پر آج ان کے درمیان اس معاملے میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات مدعی کی اس حوالے سے توجہ سے سننی ہے کہ وما حجتہ فیما یرید، اس کی دلیل کیا ہے اپنے ارادے اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو دعویٰ چاہتا ہے دوسرے کے خلاف، اس کی بنیادی دلیل کیا ہے۔ 3 باتیں مدعی کی سننی ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ قاضی صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ مدعا علیہ کی بات توجہ سے سنیں۔ ثم استمع من المدعا علیہ، اور مدعا علیہ کے حوالے سے بھی 3 ہی باتیں پیش نظر رکھنی ہیں۔ ما یرید بہ الآخر، کہ مدعا علیہ مدعی کے بارے میں کیا مقصد اور ارادہ رکھتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ وَمَا الَّذِي كَانَ لَهُ مَعَ الْآخَرِ، اسی طرح دوسرے کے ساتھ اس کے جو جھگڑے کی نوعیت ہے وہ اس کے بیان کے مطابق کیا ہے، اور وما حجتہ فیما یرید، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ کیوں یہ اپنی بات جو دوسرے سے چاہتا ہے اس پر اس کی دلیل کیا ہے۔ تو دونوں فریقوں کی 3 پہلوؤں پر جج صاحب نظر رکھیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب
فہاہنا ثلاث مقامات یجب ان یمعن فی کل منہا النظر، دعویٰ بھی آ گیا، جواب دعویٰ بھی آ گیا۔ اگر تو واقعی اور حقیقی عدالت ہے تو ایک ہی دن میں دعویٰ جواب دعویٰ آ جاتا ہے، اور اگر ماشاء اللہ کوئی وکیل صاحب ہیں تو دعوے میں ہی کیا ہے، تاریخیں لے لے کر، پھر جواب دعوے میں تاریخیں لے لے کر، دونوں فریق اگر اصل عدالت میں موجود ہوں تو ایک ہی دن میں دعویٰ بھی آ جاتا ہے، جواب دعویٰ بھی آ جاتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اب اگلی تحقیق کرنی ہے جج صاحب نے 3 پہلوؤں سے، یمعن گہری نظر سے، ان میں سے ہر ایک کو 3 حوالے سے اس کو پرکھنا ہے۔ نمبر 1، تحقق حقیقت الدعویٰ و ارادۃ کل منہما، یہ دعویٰ یا جھگڑا پیش کیا گیا مدعی کی طرف سے اور مدعا علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، اور یہ جاننا کہ واقعی ہر آدمی کا دوسرے سے جو مقصد اور ارادہ ہے وہ ہے کیا۔ الفاظ کا ہیر پھیر تو دونوں استعمال کر کے لائیں، کیونکہ وکیلوں کے ذریعے سے آئے ہیں، اکیلے آتے تو سادہ سی گفتگو سے پتہ چل جاتا کہ دونوں کا ارادہ کیا ہے۔ الفاظ کے اندر ملفوظ طور پر دونوں کا ارادہ کیا ہے، اصل کیا ہے، قاضی صاحب کا یہ کام ہے۔ اما ارادۃ کل منہما، پیچھے 3 ہی باتیں کہی تھیں، ان تینوں کے تناظر میں ہر ایک دوسرے سے کیا ارادہ کر رہا ہے اس کو کیا ہے، ریفائن کرنا۔ فإنما أمرناك بعلمها ليتحقق حقیقت الدعویٰ، اس لیے کہ دونوں فریق قاضی صاحب کو اپنے علم کے مطابق حکم دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور وہ دونوں اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہوئے یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہر ایک کا دعویٰ سامنے آ جائے۔ تو قاضی کو غور و فکر کر کے دعوے کی حقیقت بھی معلوم کرنی اور جواب دعویٰ کی حقیقت بھی معلوم کرنی، یعنی فریقین کے مقاصد اور ارادوں کو سمجھنا یہ جج کا پہلا کام ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فلا بد انہما یتنازعان فی ارادتیہما، اس لیے کہ اگر عدالت میں 2 فریق پہنچے ہیں تو ضرور دونوں کا جھگڑا اپنے اپنے مقاصد اور اپنے اپنے ارادوں پر ہے۔ جھگڑا ارادوں کا ہے، ایک چیز چاہتا ہے اور ایک دوسری چیز چاہتا ہے، تو ارادوں کا ٹکراؤ ہے کہ دونوں کے مقاصد کیا ہے، مقاصد کا جھگڑا ہے، وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ارادوں کا جھگڑا نہ ہو وَإِلَّا تو لم یکن ہناک نزاع اصلاً، اگر ارادوں کا جھگڑا نہیں ہے، دونوں ہی بہت شریف اور نیک آدمی ہیں، تو دراصل وہاں بنیادی طور پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان دونوں کے درمیان بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے نزاع لفظی ہے، لفظوں کا جھگڑا ہے۔ اللہم الا اذا کان نزاعا لفظیا، اور نزاع لفظی اسے کہتے ہیں کہ لا یہتدیان لحقیقۃ، دونوں اپنے اپنے الفاظ میں ایک بات بیان کر رہے ہیں لیکن جو معاملے کی نوعیت ہے اس کی حقیقت تک رسائی نہیں پا رہے، بات ایک ہی کہہ رہے ہیں لیکن لفظی طور پر اس نے میرا حق مار لیا، وہ کہتا ہے اس نے میرا حق مار لیا۔ تو ایسی صورت اگر ہو کہ لفظوں کا صرف جھگڑا ہو اور حقیقی نوعیت ان کے سامنے نہ ہو اپنی جہالت یا بے وقوفی کی وجہ سے، تو فإما أن ينتبه على الحقیقت، تو قاضی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں فریقین کو اصل حقیقت سمجھائے کہ بھئی اصل حقیقت یہ ہے، اصل میں تو تم دونوں ایک بات پر متفق ہو، بات کے بیان کرنے میں یا الفاظ کے ادائیگی میں تمہارا جھگڑا ہے۔ او یلزم کل منہما ما یریدان، اگر حقیقت ایک ہے تو اس کا حق بھی پورا ہو جائے گا، اس کا حق بھی پورا ہو جائے گا، دونوں کو قاضی حق دے کر فارغ کر دے کہ لو جی اپنا اپنا تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا تمہیں۔
تو چونکہ بیچارے الفاظ کے جھگڑے، اس نے میری انسلٹ کی تھی، وہ کہتا ہے اس نے میری انسلٹ کی تھی، لیکن بنیادی معاملے اور جھگڑے میں کوئی ان کا حقیقی لڑائی نہیں ہے۔ فَيَكُونُ كُلٌّ مِّنْهُمَا أَخَذَ مُنْيَتَهُ، ان میں سے ہر ایک آدمی اپنی اپنی خواہش کے مطابق اپنا حق بھی لے جائے گا، اور وہ جھگڑا عدالت اسی دن مقدمہ فارغ۔ اکثر معاملات کے اندر تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور لیکن یہ تبھی ہوتا ہے جب اصل فریق عدالت میں آ جائے تو وہاں، لیکن اگر اس کو قانونی لباس پہنا کر وکیل صاحب نے پورا اختیاری کی قانونی بنیادوں پر، تو پھر نزاع لفظی نزاع حقیقی میں تبدیل کر دیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کے مقاصد اور ارادے گہری نظر سے دیکھے، اگر واقعی جھگڑا ہے تو جھگڑا ثابت ہو گیا تو اس نزاع حقیقی کو، مقدمے کو اب آگے بڑھایا جائے گا، اس پر سنا جائے گا، اور اگر لفظی بات ہے تو اس کو تو وہیں حل کر کے معاملہ ختم۔ نمبر 2، جب نزاع حقیقی سامنے آ گیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وَأَمَّا بَيَانُ الْقَضْيَةِ الَّتِي ابْتَنَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَىٰ، اب اس قضیے کو، اس جھگڑے کو اچھی طرح واضح ہونا ضروری ہے کہ جس پر اس دعوے کی بنیاد ہے، مدعی نے جس قضیے یا جھگڑے پر بنیاد رکھی ہے کہ وہ وقوع یا جو قضیہ ہوا تھا جس پر وہ دعوے کی بنیاد رکھا، اسے سمجھنا کہ وہ ہے کیا، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اما بیان القضیہ التی ابتنت علیہ الدعویٰ، اگر دونوں اس بنیادی قضیے پر متفق ہیں کہ یہ بات جو ہے اصولی طور پر یہ ہوئی ہے ہمارے درمیان، تو بنیادی قضیات دونوں کی طرف سے متفقہ آ گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر قاضی سے یا عدالت سے فیصلہ کرانا مطلوب ہے، تو یہ قضا نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان اتفقا، اگر دونوں قضیے کے بیان کرنے میں متفق ہیں تو پھر یہ عدالتی مسئلہ نہیں ہے۔ فہذا حکم الافتائی، یہاں فتوے کا حکم ہوگا کہ اس متفقہ، دونوں آپ اس واقعے پر متفق ہیں تو اس کی بنیاد پر کس کا حق کتنا ہے، کس کا حق کتنا ہے، اس کا یا کس کا حق بنتا ہے اور کس کا نہیں بنتا، تو یہ قاضی صاحب فتویٰ دیں گے، بتلائیں گے کہ بھئی جب یہ قضیہ تسلیم شدہ ہے تو اس کے بعد اگلا مسئلہ جی اس کی تقسیم کا ہے، تو کس کا کتنا حق ہے۔ مثلاً مورث فوت ہو گیا اور اس کے آگے وارث ہیں تو وراثت پر متفق ہیں سب جی، لیکن ایک آدمی کہتا ہے میرا حق کتنا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق کتنا ہے، تو قاضی اس کا حساب کتاب کر کے نکال کے دے دے گا کہ بھئی تمہارا یہ، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ رشتہ تھا مرنے والے سے، یہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ تھا، تو اس کا تعلق قضا سے نہیں ہے، یہ افتاء سے ہے، فتوے سے، لا حکم القضائی۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا، اور اگر وقوع کے بیان کرنے میں اور پیش آنے میں دونوں کا اختلاف پایا جاتا ہے، فَلْيَقُلْ لَهُمَا، تو قاضی صاحب نے ان دونوں کو کہنا ہے کہ دیکھو بھائی، اِنَّكُمَا اخْتَلَفْتُمَا فِي بِيَانِ الْعَقْدِ، تم دونوں معاملے کی نوعیت کے بیان کرنے میں مختلف ہو۔ ایک کہتا ہے کہ واقعہ ایسے ہوا تھا، دوسرا کہتا ہے واقعہ ایسے ہوا تھا۔ ایک کہتا ہے اس نے مجھ سے چیز خریدی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس نے غصب کی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے، مختلف۔ فلا بد، اب یہ بات لازمی ہے کہ ان میں سے ایک ضرور جھوٹا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچے ہوں۔ اب یہ پڑتال کرنی ہے کہ واقعی یہ بیع تھی یا مثلاً غصب تھا، چوری تھی، ڈاکہ تھا یا بیع تھی، تو دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں باتیں بیک وقت پائی جائیں۔ بیع کے نتیجے میں، خرید و فروخت کے نتیجے میں معاملے کی نوعیت اور ہوتی ہے،
اور غصب کی نوعیت میں معاملے کی نوعیت اور ہوگی۔ اب اس وقت قاضی صاحب کو چاہیے کہ والکاذب مآلہ کذا و کذا دیناً و دنیاً، یقیناً جو جھوٹا ہے اس کا نتیجہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی یہ نکلے گا۔ تو جھوٹ کی اہمیت پر ایک گفتگو کرے قاضی کہ جھوٹ بولنے والے کو اس لیے یا سچ سچ بتلا دو کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ فبینا الامر اصرح ما یمکن من البیان، تو قاضی انہیں حکم دے گا کہ بھائی مزید کھول کر جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے اس کو تم بیان کرو، اسی بیان سے پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ دونوں چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ وذالک، اور یہ قاضی کو اتنا موقع دونوں فریقین کو اس حوالے سے دینا ضروری ہے کہ لأن الناس، اس لیے کہ لوگ قد یبعثہم علی ھذا الاختلاف وہم و شبہۃ، بسا اوقات یہ اختلاف کسی وہم اور شبہ کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، دونوں کو جھوٹا یا سچا قرار دینے سے پہلے ان سے کہا جائے کہ بھائی اپنی اپنی معاملے کی نوعیت واضح کرو۔ ممکن ہے کہ کسی ایک فریق کو وہم ہو گیا ہو یا کوئی شبہ ہو گیا ہو اور شبہ کی وجہ سے اس نے دعویٰ یا جواب دعویٰ میں بات کی ہو، تو فیتضح الامر بالبیان الاصرح، جب کھل کر تمام چیزیں بیان کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہاں جی کسی کو کوئی وہم ہو گیا ہے، شبہ ہو گیا یا واقعی معاملہ ایسا ہی ہے، تو اس کی حقیقت ان کے صحیح بیان کرنے سے ہوگی۔ اور اگر اسی شبہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا جائے، وہم جو ہے وہ حقیقت میں بدل دیا جائے لفظوں میں، پہلی بات تو یہ ہے۔ وقد یبعثہم عدم المبالاۃ بالکذب، اور بس اوقات انسان جھوٹ یا سچ بول رہا ہوتا ہے کہ اسے جھوٹ بولنے کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ عدم المبالاۃ، لاپرواہی جھوٹ کے حوالے سے، اس نے کہا بس داؤ لگ گیا تو چلو کچھ نہ کچھ کام ہو ہی جائے گا، اور مال کی محبت اسے اندھا کر چکی ہوتی ہے۔ تو اس وقت ضروری ہے قاضی صاحب کو واعظ کہنا چاہیے، انہیں نصیحت کرنی چاہیے، شاید ہاں جی اس کی وجہ سے اسے نفع ہو جائے اور وہ اپنے جھوٹ سے باز آ جائے، کیونکہ ایک تو یقیناً جھوٹا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں معاملات بیک وقت درست اور صحیح ہوں۔ یہاں شاہ صاحب نے اس فصل میں بدر بازگاہ میں بہت اختصار سے کام لیا ہے۔ حجت اللہ میں شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے، اور ہر ایک قاعدے کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انبیاء علیہم السلام کے، صحابہ کے بہت سے فیصلوں کی مثالیں دی ہیں، اور اس کی مثالوں کے ذریعے سے بہت خوبی سے واضح کیا ہے۔ اگر قاضی صاحب کی نصیحت سے فَإِنْ حَصَلَ الْإِتِّفَاقُ فَبِهَا، اگر دونوں میں اتفاق ہو جائے کہ جی واقعی اصل بات تو یہ ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پھر جو بھی وہ عقد ہو یا سابقہ ہو یا کوئی بھی اس کی نوعیت ہو، اس کے بارے میں جو قانونی اور شرعی مسئلہ بنتا ہے وہ بتا دیا جائے۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہے تو اب فَاسْأَلْ، سوال کرے گا قاضی، الذی یدعی خلاف الظاہر، جو آدمی ظاہری جو معاملے کی نوعیت ہے اس کے الٹ بات کر رہا ہے، زائد بات کر رہا ہے۔ ظاہری طور پر مثلا ایک آدمی کا قبضہ ہے اور دوسرا آدمی اس کے اوپر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، خلاف ظاہر بات ہے، تو اس سے سوال کیا جائے گا۔ اصل میں جو بھی خلاف ظاہر یا زائد بات کر رہا، مطالبہ کر رہا ہے، وہ مدعی ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس آدمی نے دعویٰ دائر کیا ہے وہی مدعی بھی ہو، اور جس نے جواب دیا ہے وہ مدعا علیہ ہی ہو، نہیں، دونوں کے قضیے کو دیکھنے کے بعد جس آدمی نے خلاف ظاہر بات کی ہے یا کسی چیز سے زائد کا مطالبہ کر رہا ہے جی، تو وہ مدعی ہے، وہ مدعا علیہ بھی مدعی ہو سکتا ہے جی۔
اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے خلاف ظاہر المعتاد المتعارف، جو عرف ہے، جو لوگوں میں عادتاً رسوم و رواج ہے یا ظاہر ہے، ان تین چیزوں کے خلاف کا دعویٰ کر رہا ہے، زائد بات کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ حقیقت میں مدعی ہے، تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ گواہ پیش کرو، زائد چیز کا تم مطالبہ کر رہے تو بینۃً شاہدین اثنین او اکثر من ذالک، گواہ پیش کرے دو یا دو سے زائد، جتنے بھی عدالت چاہے، 5 10 20، دباؤ ڈال کر ان سے بیانات نہ لکھوائے گئے ہوں کہ 10 گواہ بھگت چکے ہیں سائفر کیس میں، جی کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ فَإِن لَّمْ يَتَّفِقْ، اور اگر اس کے پاس 2 گواہ نہیں ہیں تو فَشَاهِدٌ وَاحِدٌ وَيَمِينٌ مِّنَ الْمُدَّعِي يَقُومُ مَقَامَ شَاهِدٍ آخر، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک گواہ اور ایک خود وہ مدعی قسم اٹھائے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، برحق ہے، اگر یہ جھوٹی ہو تو مجھ پر لعنت، غضب خداوندی وغیرہ وغیرہ جو گواہی کے لیے الفاظ ہیں، تو ان دونوں کی بنیاد پر اس کا دعویٰ مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک اختیار کیا ہے، اس حدیث کی بنیاد پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک خود مدعی کی قسم کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا۔ احناف کے ہاں، حنفیوں کے ہاں 2 گواہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ قرآن نے نصوص میں واضح طور پر شاہدین کا لفظ آیا ہے، حتیٰ کہ جہاں 2 گواہ نہیں بھی ہیں وہاں اگر 2 اور عورتیں ہیں تو 2 عورتیں ایک گواہ کے برابر ہیں، تو نصوص قرآنیہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ باقی رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی، تو قسم سے آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، مدعی نے قسم اٹھا لی ہے تو یہ سچ بول رہا ہے، سچ کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کر لیا۔ لیکن شاہ صاحب کی یہاں رائے جو ہے وہ امام شافعی کے حوالے سے ہے، جو امام شافعی نے بات کہی ہے کہ بھئی جب حضور نے فیصلہ کیا ہے تو کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک عقلی دلیل بھی شاہ صاحب نے حجت اللہ میں دی ہے، آگے آ رہی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَتَّفِقْ، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس، مدعی صاحب کے پاس، تو فَنَقُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي يَكُونُ بِإِذَاءِ الشَّاهِدَيْنِ، مدعا علیہ سے کہا جائے گا کہ وہ قسم اٹھائے، اور اگر وہ قسم نہیں اٹھا رہا اور مدعی نے قسم اٹھائی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2 گواہوں کے برابر ہے، چونکہ مدعی نے ایک زائد چیز کا مطالبہ کیا ہے، اس کے لیے یا تو اس کے پاس 2 گواہ یا زیادہ گواہ ہے، یا ایک گواہ اور ایک قسم ہے، اور یا اس کے پاس بالکل کوئی گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ سے کہا جائے کہ قسم اٹھائے، وہ قسم نہیں اٹھاتا اور مدعی قسم اٹھاتا ہے، تو گویا کہ مدعا علیہ کا انکار اور مدعی کی قسم دونوں مل کر وہ 2 گواہوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اس پر شاہ صاحب نے حجت اللہ کی ہم نے یہاں حاشیہ نقل کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاہد و یمین، اس لیے کہ کسی بھی خلاف ظاہر یا خلاف عرف کسی زائد چیز کا حق ثابت کرنے کے لیے ایک سچا عادل گواہ ضروری ہے، شاہد عدل۔ اگر ایک قسم ساتھ مل گئی تو کام مزید پکا ہو گیا۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں گواہیوں کا جو معاملہ ہے اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ ایک جملہ شاہ صاحب نے وہاں حجت اللہ میں کہا ہے کہ وَأَمْرُ الشَّهَادَاتِ لَا بُدَّ فِيهِ مِن تَوْسِعَةٍ وَجَرَتِ السُّنَّةُ، اور یہ جو سنت طریقہ جاری ہے کہ اگر کہیں شک پڑ جائے تو پھر دونوں گواہوں کا تزکیہ کیا جائے گا، پڑتال کی جائے گی کہ جھوٹے تو نہیں ہیں یہ،
ہم یہاں گواہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو عادل ہو، اس لیے کہ گواہ جو عادل ہے اس کی بات اس لیے معتبر ہے کہ وہ عدل و انصاف سے گواہی دے رہا ہے، تو وہ گویا کہ مدعی کے دعوے کی سچائی پر دلیل ہے کہ مدعی واقعی بات میں اپنی، تو اس کے سچائی جھوٹ کے مقابلے میں ہاں جی اس کو قابل ترجیح ہے جب گواہ نے، سچے گواہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے اگر کہیں مزید شک پڑ جائے تو پھر قسم اٹھانے میں بھی تغلیظات کا ایک نظام ہے، سخت الفاظ اس کے لیے ہیں۔ کسی خاص زمانے کی جمعے کے مثلاً مبارک دن میں، یا جو زمانہ یا وقت اس مدعی کے ذہن میں بڑا مقدس ہے، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، اس دن اس سے قسم اٹھوائی جائے۔ یا کوئی مقام یا مکان، مثلاً مسجد حرام یا کوئی اور مقدس مقام جہاں وہ جھوٹ بولنے سے باز آنے کا امکان ہو، تو وہاں اس سے کیا ہے قسم اٹھوائی جائے۔ یہ ایک طریقہ کار رہا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح گواہیاں بھگتنے یا قسم اٹھوانے کے بعد قاضی صاحب کا مزید کام یہ بھی ہے کہ وہ اس وقوعے کے جو قرائن و شواہد ہیں ان کا بھی پیچھا کرے۔ قرینہ کیا کہتا ہے جی؟ اور واسأل الناس من غیر ان تظہر للخصمین، لوگوں سے بھی جا کر پوچھے کہ واقعہ جہاں ہوا ہے بازار میں یا کسی اور گھر میں یا کسی اور جگہ، لیکن اپنے آپ کو فریقین کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، خود اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے، اپنے باعتماد لوگوں کے ذریعے سے، یا بھیس بدل کر، جیسے بھی پرانے زمانے میں تو قاضی بھیس بدل کر بھی کیا ہے معلومات لیا کرتے تھے۔ فَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ الشُّهُودِ، اگر گواہوں کی بات میں، اور وَمَا زَوَّرْتَ فِي نَفْسِكَ، اور پورے معاملے کے قرائن و شواہد دیکھ کر قاضی نے جو کچھ سمجھا ہے، ان دونوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ وقوع سے قاضی نے زورت فی نفسک، تمہارے ذہن میں جو تمہاری رائے بنی ہے، اسے کہتے ہیں کہ اپنی رائے، اپنا ڈیسیژن دماغ میں آپ نے جو بنایا ہے، وہ واقعات و شواہد اور قرائن دیکھ کر، اور ادھر سے گواہ جو ہے جو گواہیاں دے رہے ہیں اس میں اور اس دونوں کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے، تو پھر چاہیے کہ فمعن فی تحقیق الشہود، گواہوں کی تحقیق کے اندر گہرائی میں جا کر جائزہ لیا جائے کہ کہیں گواہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، بظاہر عادل ہوں لیکن یہاں اس موقع پہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہوں، اس کا جائزہ لیں۔ اور اگر جو کچھ تم نے واقعات و شواہد کے تناظر میں رائے بنائی ہے وہ اور گواہوں کی رائے آپس میں مل گئی، الا تو فلا حاجۃ الی التزکیۃ والامعان فی السؤال، پھر گواہوں کی تحقیق و تفتیش اور تزکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تزکیۃ الشہود، اور نہ ہی سوالات کے اندر کوئی چبھتے ہوئے سوالات اور گہرائی کے سوالات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملہ گویا کہ ایک قسم کا بالکل واضح ہو گیا۔ دوسرا کام، پہلی بات دونوں کے ارادے اور مقاصد کو سمجھنا، دوسری بات اس قضیے کی حقیقی نوعیت تک رسائی حاصل کرنا جی، تیسری بات والنظر الی حجتیہما اذا تحققت القضیہ، جب قضیہ متحقق ہو کر سامنے آ گیا تو فانظر الی حجتیہما، تو ان دونوں نے جو دلائل دیے ہیں ان پر غور و فکر کریں۔ فإن كان لكل واحد منهما حجہ قویہ، ہر ایک کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس قضیے کے نمٹانے کے حوالے سے، یا طاقتور ہے اس تناظر میں جو تمہیں کتاب اللہ کی تعلیمات سے یا لوگوں کے عرف سے مضبوط دلیل لگتی ہے، تو فقط بانا حکم، تو اب اس پر حکم جو قانون اور آئین میں ہے اس کے مطابق کیا ہے فیصلہ واضح کر دیا جائے۔ لیکن اگر دونوں کی دلیلیں برابر ہیں، یکساں ہیں، فیما تعلم،
تمہارے علم کے مطابق، قاضی کے علم کے مطابق، فی القوتی او کلاہما ضعیفانی، یا دونوں کمزور دلیلیں ہیں، دلیل میں کوئی جان نہیں ہے، اپنے اپنے دونوں کی دونوں کمزور ہیں، یا ہیں تو دونوں کی دونوں برابر۔ تین ہی ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں دلائل کے حوالے سے، کہ ایک دلیل طاقتور ہے، دوسری کمزور ہے، دوسری یہ کہ برابر ہے، اور تیسری یہ کہ دونوں ہی کمزور ہیں، نکمی ہیں، کوئی ہے دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا اس سے۔ تو اگلی اگر دو شکلیں پائی جاتی ہیں تو پھر شاہ صاحب کہتے ہیں فاتبع اصل القواعد التي علمناکها من قبل فی المعاملات، تو جو وہ اصل قاعدے اور ضابطے ہم نے پیچھے حکمت تعاملیہ میں جو بیان کیے ہیں، کہ جو معاملات ہیں، بیع ہے، مضاربت ہے، مزارعہ ہے، کیا نہیں، تو وہاں جو اصول اور ضابطے ہم نے پیچھے بتا دیے ہیں، تو اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے۔ وَأَشِرْ لَهُمَا بِالصُّلْحِ مَهْمَا أَمْكَنَ، چونکہ دلائل دونوں کے کمزور ہیں یا دونوں برابر درجے کے ہیں، اس موقع پر چاہیے یہ کہ ان کو مشورہ دے قاضی کہ تم صلح کر لو، بالصلح مما امکن، جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے صلح کرو، کمپرومائز کرو، ایسے طریقے پر کہ دونوں اس پر رضامند ہو، یکون مرضاتہما معا اما بحظ ما من الجانبین، دونوں فریق ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی حق چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے کے لیے حق چھوڑ رہا ہے، یا اس کے علاوہ، بہرحال ایسے موقع پر والصلح خیر، صلح کرنا بہتر بات ہے، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی قطعی دلیل تو آئی نہیں ہے قاضی کے سامنے، تو پہلا مشورہ تو یہی ہے کہ بھئی ایسے معاملے میں تم دونوں آپس میں صلح کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر صلح نہیں ہوتی اور اس پر دونوں کی طرف سے رضامندی نہیں ہوتی، صلح نہ کروانے والے بھی بیچ میں ہوتے ہیں، صلح ہو گئی تو معاملہ گڑبڑ ہوگا جی، تو فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ وَاضِحًا، اگر معاملہ بالکل واضح ہے تو اب قاضی کو چاہیے کہ دو ٹوک فیصلہ کرے، فَاحْكُمْ حُكْمًا بَاتًّا، قطعی فیصلہ کرے کہ کس کا کتنا حق ہے، کس کا کتنا حق ہے، کسی کا حق ہے، دوسرے کا نہیں ہے، دو ٹوک، کوئی ابہام فیصلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر معاملہ واضح نہیں ہے، ظنی ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی دلائل تو دونوں کے برابر ہے، ہاں جی، یا دلائل دونوں کے کمزور ہیں، قضیہ جو ہے وہ گواہوں اور اس کے ذریعے سے واضح ہو چکا ہے، تو فَاحْكُمْ حُكْمًا غَيْرَ بَاطٍ، دو ٹوک حکم جاری نہ کرے جی، کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ جیسے مثال دی شاہ صاحب نے کل مال فی السرقہ، چوری ہوئی ہے تو چوری کی مقدار کیا ہے، اور اس مقدار کے مطابق چور نے کتنا دینا ہے، یا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ تو کاٹنے، ضمنی معاملہ ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم تو نہیں دیا جا سکتا، کوئی پلنٹی لگانی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ، ایسے ہی ودیۃ فی القصاص، قصاص کا معاملہ ہے تو وہاں قتل کا حکم تو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ معاملہ شک و شبے کا اور ظن کا ہو گیا، اس لیے وہاں فیصلہ ہوگا کیا، دیت کا۔ سرقہ میں بھی مال کا فیصلہ کرے گا، سرقہ میں ہاتھ کاٹنے کا قطعی فیصلہ جاری، کیونکہ معاملہ جو ہے گواہیاں اور دلائل جو ہیں وہ دونوں طرف، ہاں جی، اسی طرح ہے۔ یہاں تک تو شاہ صاحب نے، ہاں جی، قاضی کو کیا کرنا ہے، تین مرحلوں یا تین مقامات پر غور و فکر کر کے مرحلہ وار اس نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر شاہ صاحب یہاں عدالتی نظام کے قواعد کلیہ، چند بنیادی قواعد کلیہ جو شریعت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ماخوذ ہیں اور 1100-1200 سال مسلمانوں کے عدالتی نظام کی بنیاد رہے ہیں، اسے یہاں بیان کیا ہے۔ یہاں بھی شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے، اور یہاں تو احادیث کی دلائل، چونکہ یہ حکمت کے اصول پر کتاب ہے تو یہاں احادیث کے حوالے نہیں دیے،
حجت اللہ میں بھی یہی پانچ قاعدے کلیے بیان کیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دلیل بھی بیان کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ للقضاء کلیات، عدالتی نظام کے چند کلیے قاعدے ہیں۔ متی احطت بہا لم تشک فی امر القضاء، اگر تم ان پانچوں قاعدوں کو یاد کر لو، احاطہ کر لو، تو پھر معاملہ عدالتی فیصلوں میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ قضیہ تھا، ہاں جی، اس قاعدے کے ذیل میں یہ بات آ رہی ہے، تو پھر عدالتی فیصلے میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ نمبر 1 قاعدہ اور ضابطہ ہے جی، ان الغنم بالغرم، جس نے تاوان بھرا ہے نفع بھی وہی اٹھائے گا۔ آج بھی یہ عدالتی نظام کا قاعدہ ہے جی، جس نے فائدہ اٹھایا ہے تاوان بھی وہی بھرے گا۔ اصل میں تو یہ نیچے حاشیے میں ہم نے اس کے حجت اللہ کی عبارت بھی نقل کر دی ہے کہ وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَيْهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْكَامِ، تو شاہ صاحب نے پہلا قاعدہ وہاں یہی بیان کیا الغنم بالغرم، اور وہاں شاہ صاحب فرماتے اصلہ ما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قاعدے کی اصل وہ فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان الخراج بالزمان، تاوان جو بھر رہا ہے فائدہ بھی وہ اٹھائے گا، اور جس نے تاوان بھرا ہے نفع بھی اسے دیا جائے گا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وذالک لعسر ضبط المنافع، وجہ اس کی یہ ہے کہ کس آدمی کی کس معاملے میں کتنا نفع ہے، اس کو کسی عقلی قاعدے اور ضابطے کے تحت لانا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جس نے تاوان بھرا ہے، نقصان اٹھایا ہے، تو اس کا حصہ اس منفعت میں اس قدر تو ضرور ہے جی، تو اس کے لیے یہ قاعدہ اور ضابطہ الغنم بالغرم کا قاعدہ ہے۔ نمبر 2 تحکیم کل شرط بیان وقع بینہم وَإِذَا سَكَتُوا عَنْ أَمْرٍ فَاتِّبَاعُ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، دونوں فریقوں کے درمیان کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے اور شرط کوئی لگائی گئی تھی کہ اگر یہ ہوگا تو یہ نتیجہ ہوگا، یا کوئی بیان اس کی وضاحت تھی جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر، اگر تو کسی عقد میں شرائط لکھی ہوئی ہیں کسی معاملے میں، یا جو کوئی ایک دوسرے پر چیز لازم قرار دی گئی تھی اس کی توضیحی بیان بھی ساتھ ہے، تو پھر فیصلہ اس کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، شرائط کے مطابق۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ہے، کوئی تحریر ہوئی ہے، اس میں کوئی شرطیں نہیں لکھی ہوئی، نہ ہی کوئی توضیحی بیان کہ کس کے ذمے کیا کام تھا اور کس کے ذمے کیا کام تھا، یہ نہیں لکھی، تو پھر قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ فاتباع العرف والعادہ، مارکیٹ میں کیسے ہو رہا ہے، عرف میں کیسے ہے، لوگوں کا طور طریقہ کیا ہے اس طرح کے معاملات میں، تو جو عرف میں ہے اور جو رواج ہے لوگوں کا عادتاً، اس کے مطابق وہ ایسے اس قسم کے معاملات کی شرائط اور حدود اس کے مطابق طے کی جائیں گی جیسا عرف ہے اس کا، یا تو فریقین خود طے کریں کہ ہماری شرائط یہ ہے اس معاملے کے لیے، اور اگر انہوں نے طے نہیں کی تو پھر رسم و رواج اور عرف کے مطابق کیا ہے، جو شرط سمجھی جاتی ہے وہ شرط ہوگی، اور جو بیان سمجھا جاتا ہے وہ بیان ہوگا، تو عرف کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ دوسرا قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب فرماتے ہیں نمبر 2 ہی ہے کہ ان قسم الجاہلیت و دماءہا، پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں جو کام تقسیم کا ہو چکا ہے، تقسیم وراثت وغیرہ کا، تو اب اسلام یا نیا نظام آنے کے بعد پچھلے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر ایک حدیث آگے دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر وہ تقسیم کل قسم قسم فی الجاہلیت، جاہلیت کے زمانے میں جو تقسیم ہو چکی ہے، فہو علی ما قسم،
وہ ان کے عرف کے مطابق ہو چکی ہے، لہذا اس عرف کے مطابق جو تقسیم ہو چکی ہے اس کو بدلا نہیں جائے گا۔ اور وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلام، اور ہر وہ تقسیم جو اسلام کے زمانے میں ہوئی ہے تو اسے اسلام کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اسی قاعدے سے، اسی سے یہ اخذ کیا ہے کہ عرف کا اعتبار ہوگا جہاں شرائط تحریر شدہ نہیں ہے، کہ جاہلیت کا جو عرف اور رواج تھا اس کے مطابق ایک کام ہوا ہے، اور ایک آج اسلام کا عرف اور رواج ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو عرف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر کیا ہے۔ اب جاہلیت کے زمانے کے اگر فیصلے رد کرنا شروع کریں اور نئی تقسیم کرنا شروع کریں تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس کے حوالے سے ایک تفصیلی قصہ بھی حجت اللہ میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ تیسرا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ الاستیفاء لکل رجل ما قصد بعقدہ من نفع او ربح، والاستیفاء علیہ ما التزم علی نفسہ فی العقد ظاہرا۔ اصولی بات یہ ہے کہ دونوں فریقین میں سے کسی ہر آدمی نے جو اس عقد سے، معاملے سے کوئی نفع اٹھانا یا منافع حاصل کرنا مقصد تھا وہ پورا ہونا چاہیے، اور ایسے ہی اس معاہدے کے نتیجے میں جس نے اپنے اوپر کوئی چیز لازمی کر لی تھی ظاہری طور پر تو وہ بھی پورا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہونا ممکن نہیں ہو رہا تو پھر معاملہ کیا ہے، ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے کہ وَأَنَّ الْيَدَ لَا تُنْتَقَضُ إِلَّا بِدَلِيلٍ آخَرَ وَهُوَ أَصْلُ الْاسْتِصْحَابِ، کہ کسی کا قبضہ ہے کسی چیز پر، وہ کسی دوسری دلیل سے نہیں توڑا جا سکتا جی، کیونکہ دعوے کے ساتھ ساتھ قبضہ بھی اس کے پاس ہے، تو قبضے کے لیے، قبضے کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس وہ حق موجود ہے، تو اس سے جو اسے نفع یا فائدہ اٹھانا تھا اس عقد سے وہ اس کا پورا ہوگا۔ اور ایسے ہی دوسری طرف سے کسی نے اپنے اوپر کوئی چیز لازمی قرار دی تھی تو اس کے مطابق کیا ہے، چیزیں چونکہ جب تحریر میں آ گئی، معاملے میں آ گئی، قضیے میں آ گئی تو اس کا پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ان القضیۃ لا محالہ تھا، کہ جو معاملہ وقوع پذیر ہوا ہے وہ یا تو ہوگا اما ربط منزلی، یا تو کوئی گھریلو میاں بیوی کا جھگڑا ہے، ربط منزلی، حکمت منزلیہ، فیملی میٹر ہے، او مبادلۃ، یا اس کا تعلق تبادلہ اشیاء کے سلسلے سے ہے، یعنی حکمت تعاملیہ سے ہے، او معاونۃ، یا جو جھگڑا ہے وہ کسی تعاون، معاونت، حکمت تعاونیہ کے باب میں سے ہے، اور ان تینوں کے جتنے پہلو ہیں وہ پیچھے تینوں حکمت منزلیہ، حکمت تعاملیہ، حکمت تعاونیہ میں شاہ صاحب اس کے امور بیان کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ قضیے کا تعلق ان تینوں میں سے کسی ایک دائرے سے ہے، فَإِذَا فَسَدَ بَابُ التَّفْتِيشِ وَالتَّحْقِيقِ، اگر تمام تر تحقیق و تفتیش کے باوجود بات واضح نہیں ہو رہی، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی تبادلے بیع کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے ان کے درمیان تعاون، تبرعات وغیرہ سے، مضاربت وغیرہ سے متعلق ہے، تو اس کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ فالحکم فک الربط، کیونکہ حقیقت واضح نہیں ہو رہی اس لیے یہ ربط ختم کر دیا جائے۔ میاں بیوی کے درمیان حقیقت معلوم نہیں ہو رہی تو طلاق، بیع کے درمیان حقیقت معلوم نہیں ہو رہی تو معاملہ بیع سے پہلے کی جو شکل ہے کہ وہ چیز بائع کے پاس چلی جائے گی اور اس کے پیسے جو ہے اس کے پاس چلے جائیں گے، فی الحکم فک الربط، فک کل نظام کی طرح۔ اگر حقیقت معلوم نہیں ہو رہی، فساد واقعی بڑھ گیا ہے،
اتنا کہ حقیقت معلوم نہیں ہو رہی، دونوں ہی غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر فالحکم فک الرب۔ اور وبقاء کل رجل علی ما کان علیہ، ہر فرد اپنی اپنی اصل جگہ پر اس معاہدے سے پہلے جہاں کھڑا تھا وہاں پہ اسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس دوران فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عُدْوَانٌ، کسی نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، لِأَحَدٍ عَلَى الْآخَرِ، تو پھر جتنی زیادتی کی ہے اس کے مطابق، عدل کے مطابق اس کی ادائیگی کروائی جائے گی۔ مثلاً چیز بائع نے بیچی اور مشتری نے پاس چلی گئی تھی، جھگڑا ہو گیا، اب اگر اس چیز کے اندر کوئی توڑ پھوڑ یا کوئی کمی یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اتنا اس کو تاوان بائع کو اصل چیز واپس کرتے ہوئے دینا ہوگا۔ لا وکسا ولا رفع، نہ زیادہ نہ کم۔ اس کے لیے بھی کیا ہے، چوتھا قاعدہ نیچے شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا انسَدَّ بَابُ التَّفْتِیشِ، اگر تفتیش کا دروازہ بند ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ جو صاحب المال ہے اس کا اعتبار ہوگا یا چیز لوٹا دی جائے گی۔ اور اس میں بھی حدیث اصل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان اذا اختلفا بینہما والسلعۃ قائمۃ لیست بینہا بینۃ فالقول ما قال البائع، کوئی گواہ نہیں ہے، اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو یا تو بائع کے قول کا اعتبار ہوگا اور مشتری کو اس ریٹ پہ خریدنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ نہیں خریدنا چاہتا، تو بیع توڑ دی جائے گی، دونوں اپنے اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ اتباع العرف الغالب فی تفسیر الاقرارات والشہادات والدعاوی، تین چیزیں مقدموں میں، یا تو اقرارات ہوں گے، اقرار معاہدہ بیع ہے مثلا، یا گواہیاں ہیں، اور یا دعوے ہیں۔ ان تینوں کی تشریح میں عرف غالب کا اعتبار ہوگا۔ کسی ریاست کا عرف کیا ہے کہ اقرار کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے، اقرار نامے کا، گواہی جو دی جا رہی ہے اس گواہی کی نوعیت عرف میں کیا ہے، دعووں کے حوالے سے دعوی اور جواب دعوے کے حوالے سے عرف کیا ہے، تو اس کا تعلق عرف غالب سے ہے، جو لوگوں کے درمیان عرف چل رہا ہے۔ اور وَكُلُّ مَا أُبْهِمَ فَاسْتُفْسِرَ عَنْهُ تَفْسِيرًا صَرِيحًا إِلَّا إِذَا عُلِمَ بِالْقَرَائِنِ أَنَّهُ جُحُودٌ فَاحْكُم بِالْأَصْلِ، اور ہر وہ چیز مبہم ہے تو اس کی واضح تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقرار ہے، اقرار نامے کی نوعیت کیا ہے، تو وہ ابہام ہے، اس میں کوئی شرط اس میں لگائی بھی نہیں تھی، تو اب اس کی وضاحت تفسیر صریح ضروری ہے، اور وہ عرف غالب کی بنیاد پر ہوگی۔ ہاں اگر قرائن سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک فریق ان میں سے انکار کر رہا ہے، انہ جحود، تو فاحکم بالاصل، تو اصل پر فیصلہ ہوگا اور اس کے مطابق معاملے کو نمٹا دیا جائے گا۔ شاہ صاحب اس کو نیچے بیان کر رہے ہیں کہ وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ عَقْدٍ أَن يُوَفَّى لِكُلِّ أَحَدٍ وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ، ہر عقد کے اندر ہر عقد کی جو لوازمات اور تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، سوائے اس کے کہ جو شرعی طور پر ناجائز ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حراما حلالا، مسلمان جو بھی شرط لگائیں، عرف بیان کریں، اس کا اعتبار ہوگا، سوائے ان شرطوں کے کہ جس میں کسی حلال کو حرام قرار دیا گیا ہو یا کسی حرام کو حلال بنایا گیا ہو، وہ شرط تو معتبر نہیں ہے، ورنہ تو عرف غالب کے اعتبار سے جو مسلمان اپنے عرف کے اندر استعمال کر رہے ہیں اسی کے مطابق معاملہ نمٹایا جائے گا۔ تو یہ 5 بنیادی قاعدے یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ ویسے فقہا نے عدالتی نظام کے حوالے سے اور بہت سے بنیادی اصول اور ضابطے تجربات کے بعد لکھے ہیں، قاعدے لکھے ہیں کہ یہ بنیادی قاعدے ہیں فیصلے کرنے کے۔ احناف نے تو تخریجات کے اعتبار سے کوئی 200 کے قریب قاعدے ہیں۔ الاشباہ والنظائر ایک کتاب ہے مستقل، ابن نجیم مصری کی قاضی ہے،
تو اس نے اس کے بہت سارے قاعدے اور ضابطے ایک جگہ پر اصول افتاء اور اصول قضاء سے متعلق شاہ صاحب نے جو احادیث سے اخذ ہوتے تھے براہ راست وہ 5 یہاں بیان کر دیے کہ یہ قضاء کے کلیات ہیں، بنیادی طور پر قاعدے کلیے ہیں، ان کی روشنی میں عدالتی نظام استوار ہونا چاہیے، اور اس کی مزید تفصیلات جو ہیں اگر چاہیے تو وہاں حجت اللہ میں اس سے متعلقہ باب وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اجمعین۔